السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، یعنی اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلے یا اس وقت اٹھا کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا اور نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، یا کسی بھی صورت میں کسی آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو اب وہ آج کی فجر کی نماز جو اس کی قضا ہوئی ہے، کیا وہ آج ظہر کے وقت اس کو ادا کر سکتا ہے؟ اگر وہ ظہر کے وقت ادا کر سکتا ہے تو وہ ظہر کی نماز سے اس فجر کی نماز کو پہلے پڑھے گا یا ظہر کی نماز کے بعد اس نماز کو پڑھے گا؟ اگر ظہر کی فجر کی نماز وہ قضا کر رہا ہے تو اس کو نیت کیسے کرنی چاہیے، قضا نماز کی نیت کا طریقہ؟ اسی طرح وہ فجر کی نماز جب قضا کر رہا ہے ظہر کے وقت، تو فرض کے ساتھ ساتھ وہ سنتیں بھی قضا کرے گا یا خالی وہ فرض ادا کرے گا؟ اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل، جیسا کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ کافی عرصہ بیمار رہی ہیں اور اس بیماری اور علالت کی وجہ سے بستر پر رہیں، انہوں نے کافی دنوں تک نماز نہیں پڑھی، تو اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اب اگر میں یا ہم میں سے کوئی ان کی جگہ پر نماز پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرے تو کیا فرض ان کے ذمہ سے ہٹ جائے گا؟ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل قضا نماز کے بارے میں آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ آج کی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس فجر کی نماز کو ہم ظہر کے وقت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ظہر کے وقت ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی کی نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا ہو جانے کے بعد جتنا جلدی چاہے اس کو پڑھ لیں، اس کو ادا کر لیں۔ جتنا جلدی ہم اس کو ادا کریں گے تو ہمارے ذمے سے جو یہ ہماری جو ذمہ ہے نماز، یہ ہم اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جتنا جلدی ہو سکے ہم اس نماز کو ادا کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی ہماری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ذہن نشین کیجئے گا کہ ایک ہوتا ہے فقہا کی اصطلاح کے اندر صاحب ترتیب آدمی، کہ ایک ایسا آدمی کہ جو صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر نماز قضا ہوئی بھی ہے تو 6 نمازوں سے کم ہوئی ہے۔ اب جو صاحب ترتیب ہے اس کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ وہ اس وقت یعنی جب اس کی نماز قضا ہو گئی تو سب سے پہلے وہ قضا نماز ادا کرے گا، اس کے بعد اس وقت کی نماز ادا کرے گا۔ لیکن آج کل یہ بہت شاذ و نادر ہیں اس طرح کے صاحب ترتیب جو ہیں، لیکن ہیں اللہ والے، وہ بہت سارے ایسے ہوں گے، لیکن ہم جیسے لوگ کہ جن کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اب ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم میں سے کسی کی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اب اگر ظہر کے وقت اس کے پاس وقت ہے کہ ظہر کی جماعت سے اب کچھ ٹائم رہتا ہے، تو وہ نماز جو اس کی قضا ہوئی ہے اگر وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے جماعت سے پہلے تو وہ اس کو پڑھ لے اگر اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر وہ فجر کی جو اس کی نماز قضا ہوئی تھی اگر وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی ظہر کی نماز رہ جائے گی، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنی وہ فجر کی جو قضا نماز ہے اس کے بعد اس کو پڑھ لے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہم فجر کی نماز قضا کریں گے تو آیا فجر کے فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ایک مسئلہ ذہن کیجئے گا، وہ یہ کہ مثلا آج ہم فرض کریں کہ آج کی ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی،
آج کی جب ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اگر زوال سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیں گے تو اس وقت اس کے فرض کے ساتھ ساتھ اس کی سنتوں کو بھی قضا ہے۔ یعنی مثلا اگر فرض کریں ہماری آج کی فجر کی نماز قضا ہوئی، ہم اس نماز کو قضا کو پڑھ رہے ہیں، جب پڑھ رہے ہیں اگر زوال سے پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی سنتوں کو بھی ساتھ پڑھیں گے اور فرضوں کو بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کے وقت جب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو محض وہاں ہم فجر کے فرض قضا کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ایک بات اور ایک بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قضا نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو قضا نماز ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے، صرف 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر قضا نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں سے پہلا وقت طلوع آفتاب، یعنی سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہے اس وقت یہ جو نماز ہے قضا یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت بھی ہم یہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح غروب آفتاب، یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اوقات ہیں ان کے اندر ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ فجر کے بعد کا وقت ہے، یا عصر کے بعد کا وقت ہے، یا صبح صادق کے بعد یعنی اذان کا بعد کا جو وقت ہے، یعنی جن اوقات کے اندر نوافل پڑھنا ممنوع ہے، ایسے اوقات میں ہم قضا نماز پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ قضا نماز لوگوں کے سامنے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہم سے نماز قضا ہو گئی یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمارے اس گناہ پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ فجر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، اور اسی طرح فجر کی اذان کے بعد صبح صادق کا جو وقت ہے یہ نوافل کا وقت تو ہے نہیں، تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب کو چھپایا ہوا تھا کہ ہم سے جو نماز قضا ہو گئی تھی، اللہ نے ہمارے اس عیب کو چھپا رکھا تھا، لیکن ہم اپنی پردہ دری کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھ تو سکتے ہیں، قضا نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کہیں اکیلے نماز پڑھیں، لوگوں کے سامنے مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو عشاء کی نماز جب قضا ہو گئی، جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس کے وتر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے یہ مسئلہ ذہن کیجئے گا کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ وہ وتروں کی بھی قضا کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز جو ہے، قضا نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی، مثلا اگر آج کسی کی نماز قضا ہو گئی تو یہ کہے گا کہ میں آج کی صبح کی نماز قضا جو ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ یا نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اگر کوئی زبان سے کہہ دے، متعین کر دے تو مستحب ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نہ کہے، اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں آج صبح کی جو میری نماز قضا ہو گئی تھی میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا، اس کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک ساتھی کا مسئلہ کہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ، ان کی وائف کافی عرصے سے علیل تھیں، 5-6 مہینے تک وہ بیمار رہیں، بستر پر رہیں، وہ نیک خاتون تھیں، صوم و صلات کی پابند تھیں، تو وہ بیمار تھیں اور اسی بیماری کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ان کے جو ورثاء ہیں وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ
ہماری والدہ یا میری بیوی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کافی عرصے تک وہ بیمار رہی، ان کے ذمے نمازیں تھیں بہت ساری، آیا ان کی وہ جو نمازیں رہ گئیں ہم ان کی طرف سے نماز پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں؟ کہ ایسا کرنے سے ان کی جو ذمہ داری ہے، یعنی ان کے ذمے جو فرض ہیں وہ ان کی ذمے ختم ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے یہ مسئلہ ذہن نشین کیجیے گا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، جو بستر پر پڑا ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ نماز جس طریقے سے بھی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھتا تو پھر وہ اشاروں کے ساتھ پڑھے، اگر اس نے ایسا بھی نہیں کیا تو اس کے ورثاء کو اس کی طرف سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اگر اس جو بندہ بیمار تھا، جو علیل تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی نمازیں رہتی ہیں، اگر اس نے وصیت کی ہے اپنے ورثاء کو کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا، تو اب ان کے لیے ضروری ہے، ان کے ذمے ہے کہ وہ اس جو آدمی جو فوت ہو گیا جس کے ذمے نمازیں تھیں اس کے مال میں سے، اگر وہ مقروض نہیں ہے، اگر وہ مقروض ہے تو سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے مال سے، اگر وہ مقروض نہیں ہے تو اس کے تہائی مال میں سے جو ہے نا وہ اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ وہ فطرانے کے مطابق، یعنی جتنا فطرانہ ہوتا ہے، فطرانہ جو ہے نا وہ 2.25 کلو گندم ہے، تو ایک نماز کے بدلے 2.25 کلو گندم دی جائے گی یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ اور چونکہ عشاء کی نماز کے اندر جو وطر ہیں وہ بھی ایک الگ نماز شمار ہوگی، تو لہٰذا ایک دن کی 6 نمازیں شمار کی جائیں گی۔ یہ اس وقت ہے جب اس جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے ذمہ نمازیں تھیں اور اس نے وصیت کی تھی، اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی اس کے باوجود اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس بات پر رضامند ہیں کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کے مال میں سے یا اپنے مال میں سے اپنی طرف سے وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ان کے ذمے جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے ذمے جو فرض نمازیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو اس فدیہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔